نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. نعمان بن بشیر نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ایک عمل ملتا ہے کہ آپ باقی صورتوں پر ان صورتوں کو ترجیح دیتے جب بڑے کراؤڈ ہوتے یا جمعہ اور عید کی نماز ہوتی. عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے. وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسا کہ اس دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مثلا سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے. یعنی ان دو صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی روایت موجود ہے. تو اب جمعہ اور عیدین جس میں کثرت سے لوگ یا زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، ان میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو مضمون کیا ہے؟ آخرت. بار بار آخرت کی یاد دہانی کیوں کرائی جاتی؟ حالانکہ جمعہ بھی ایک اجتماعی دن ہے، ایک خوشی کا ہی دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک خاص عبادت کا دن ہے. اسی طرح عیدوں کا موقع خوشی کا موقع ہے. عین خوشی کے موقع پر بھی کیا تعلیم دی جا رہی؟ اقتربت الساعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. کہ ایسے مواقع پر بھی عید کے دن بھی نہیں بھول سکتے آخرت کو، کیونکہ موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. سب سے بڑا ہمارا دھوکہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں جو سب سے قریب ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو یقینی ہے. جمعہ کے دن نماز فجر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں اور هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. نماز فجر میں یعنی یہ تو جمعے کی نماز فجر ہے. عام دنوں میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. طویل قرات ہوتی تھی فجر کی نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، پس سورہ مومنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. یعنی مکمل سورت نہیں پڑھی، جہاں تک اللہ نے چاہا اتنی پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی رکعت میں سورت پوری ہی پڑھی جائے، اگر ایک حصہ بھی پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جاتی. حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر کی حالت ایکسپشنل حالت ہوتی ہے اور گھر میں قیام کی حالت مختلف حالت ہوتی ہے. تو سفر میں جہاں نماز قصر ہے وہاں تلاوت میں بھی قصر ہے. قصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوٹا کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صحیح وقت پر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ طویل قرات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جلدی میں ہیں اور وقت کم ہے یا سفر میں ہیں
اور طویل وقت کے لیے نہیں راستے میں رک سکتے تو مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت تلاوت فرمائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس بات کی رخصت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی بہت چھوٹی سورت. وہ کون سی صورتیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. اب یہاں آپ حضرت عائشہ کے اس بیان سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ بس بہت تیز اور جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ خود کہاں ہوتی تھی؟ لیٹی بھی ہوتی تھی. آپ جب سجدے میں جاتے تو پاؤں ہلا دیتے اور سجدہ کر لیتے، حضرت عائشہ وہیں لیٹی بھی ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھا اور ایک شخص لیٹا ہوا ہو، نیم بیداری اور نیم خواب کی حالت میں، تو اس کے پاس اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو عموماً وہ کیا کہتا ہے؟ تو انہیں پڑھ بھی لی، اتنی جلدی پڑھ لی. آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اگر کوئی واش روم میں گیا ہوا ہے اور آپ کو اتنی دیر لیٹنے کا موقع مل جائے اور وہ باہر نکل آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ جاگ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس پہ میں نے غور کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، کہ مجھے یوں شبہ گزرا کہ آپ نے ابھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس وقت چونکہ خود آپ ایک ایسی کیفیت میں ہوتی تھی کہ جس میں ان کو اور بھی زیادہ جلدی محسوس ہوتی.